یہ چھوٹ دی ہے. اگر کسی نے ظلم کیا ہے کسی کے اوپر تو مظلوم کو یہ حق ہے کہ وہ ظالم کے ظلم کو بیان کر سکتا ہے. اور خاص طور سے اگر ظلم ایسا ہے جس سے اور بھی لوگوں کے متاثر ہونے کا ڈر ہے, اور بھی لوگوں کے نقصان ہونے کا ڈر ہے, تو ایسی صورت میں مظلوم کو پورا حق ہے, بلکہ بہتر ہے کہ وہ ظلم کی داستان کو بیان کرے تاکہ ظالم کے ظلم سے لوگ پرہیز کریں اور بچیں. یہاں ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ اسلام کسی کی برائی بیان کرنے سے منع کرتا ہے, لیکن اگر ضرورت پڑ جائے اور برائی بیان نہ کرنا اس میں زیادہ بڑا نقصان ہو تو اسلام برائی بیان کرنے کی اجازت دیتا ہے. محدثین کے یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک علم ہے, علم جرح و تعدیل. کون سا راوی صحیح ہے, کون سا راوی ضعیف ہے, کون سا راوی ثقہ ہے, کون سا راوی کمزور ہے, کس کے اندر کیا کمی ہے. ظاہر ہے کہ اب اس کے لیے تو محدثین چھپا نہیں سکتے, وہ چھپائیں گے تو پھر امت کے ساتھ ظلم ہو جائے گا. علم حدیث اگر سیف ہے, محفوظ ہے, تو اسی لیے ہے کہ علماء نے, محدثین نے ایک ایک راوی کی جانچ اور پڑتال کر کے بتا دیا یہ راوی کذاب ہے, یہ راوی حدیثیں گڑتا تھا, یہ جھوٹا ہے, یہ صحیح ہے. تو یہ جو علم جرح و تعدیل ہے یہ اسی ایکسیپشن میں شامل ہے کہ کسی کی برائی کا اعلان کرنا تو جائز نہیں ہے, مگر جہاں اس سے بڑے نقصان کا ڈر ہے, اگر راوی کی حقیقت بیان نہیں کی گئی تو ہو سکتا ہے کہ راوی ضعیف ہو, راوی گڑبڑ ہو اور لوگ اس کی روایات کو قبول کر لیں. اس لیے محدثین نے اس کو جائز قرار دیا اور باقاعدہ ایک علم ہے حدیث کے اندر جس کو علم جرح و تعدیل کہتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ سے کوئی مشورہ لے, مان لیجئے کسی کے رشتے کا معاملہ ہے, کوئی اپنی لڑکی کی شادی کسی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے, اب وہ آپ سے مشورہ مانگ رہا ہے, آپ سے نصیحت لے رہا ہے, خیرخواہی لے رہا ہے کہ بھائی آپ ہم کو رائے بتائیے کہ وہ لڑکا کیسا ہے. اب عام طور سے لوگ کیا کہتے ہیں, اپنا دامن بچاتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم نہیں بتائیں گے. آپ خود سے پہل نہ کیجئے, لیکن اگر کسی نے آپ سے کسی کے بارے میں رائے مانگی ہے تو دو باتیں ہیں, یا تو وہ آدمی اچھا ہوگا یا برا ہوگا. اگر وہ اچھا ہے تو چاہے وہ آپ کا کٹر دشمن ہی کیوں نہ ہو, آپ اس کی برائی نہیں کریں گے. سامنے والے نے آپ سے رائے مانگی ہے اور شریعت کہتی ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے, اور اس میں سے ایک حق یہ ہے وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ, جب آپ کا مسلمان بھائی آپ سے مشورہ مانگے, رائے مانگے, تو آپ صحیح رائے دیں. رشتے کا معاملہ ہے, زندگی بھر کا معاملہ ہے, رشتہ اچھا ہے, آپ برائی نہیں کر سکتے. اور اگر وہ رشتہ برا ہے اور ہو سکتا ہے سامنے والا آپ کا رشتہ دار ہے, آپ کا پڑوسی ہے, آپ کا قریبی ہے, تو ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بتا دیں کہ دیکھیے یہ چیز میں جانتا ہوں کہ یہ چیز ان کے اندر گڑبڑ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایکسپشن کیا. اس کے بعد فرمایا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا, اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا, جاننے والا ہے. مظلوم کو اجازت دی گئی ظالم کے بارے میں بیان کر سکتا ہے, لیکن اگر مظلوم زیادتی کرے گا, مظلوم بڑھا چڑھا کے پیش کرے گا, ظالم کے اوپر جھوٹی تہمتیں لگائے گا, تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا, اللہ سب کچھ سننے والا, جاننے والا ہے. اس کے جسٹ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا ان تبدو خیرن او تخفوہ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا. اے میرے بندو, اگر تم کوئی بھلائی چھپاتے ہو, کوئی بھلائی ظاہر کرتے ہو, یا کسی کی برائی کو معاف کر دیتے ہو, یعنی اللہ تعالیٰ نے مظلوم کو اجازت تو دی ہے کہ وہ ظالم کی داستان بیان کر سکتا ہے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی وجہ سے, لیکن اگر مظلوم صبر سے کام لے اور ظالم کو معاف کر دے, ظالم کو درگزر کر دے, طاقت ہے اس کے پاس, وہ بدلہ بھی لے سکتا ہے, وہ ظالم کو بدنام بھی کر سکتا ہے, لیکن اگر وہ معاف کر دے تو اللہ کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا. اے میرے بندو, اللہ تعالیٰ بھی تو بہت معاف کرنے والا ہے, وہ تو قدرت بھی رکھتا ہے, وہ چاہے تو تمہاری ہر غلطی پر تم کو سزا دے, وہ ہر گناہ پر چاہے تو تم کو سزا دے, لیکن وہ تمہارے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. دنیا میں 2 طریقے کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو کسی کو اس لیے معاف کر دیتے ہیں کہ بدلہ لینے کی طاقت ہی نہیں ہے, اور ایک وہ ہوتے ہیں جن کے اندر بدلہ لینے کی طاقت ہے پھر بھی وہ معاف کر دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اللہ جو معاف کرنے والا ہے, تو اللہ کا معاف کرنا معاذ اللہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں ہے. اللہ تو بدلہ لے سکتا ہے, اللہ سزا دے سکتا ہے, مگر اللہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے. تو میرے بندوں تم بھی معاف کر دیا کرو. اسی لیے ہم لوگ لیلۃ القدر میں جو دعا پڑھتے ہیں اس میں بھی ہم یہی بات کہتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. پروردگار تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے, اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے. اس کے بعد یہودیوں کی کچھ ان کے جرم کی داستان بیان کی گئی کہ انہوں نے کون کون سے کرائم کیے تھے.
یہ بڑی خبیث قوم ہے، نبیوں کی قاتل قوم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو ایسا نہیں ہے کہ یہودی پہچانتے نہیں تھے ان کو۔ مریم 30 سال کی تھی جب عیسیٰ پیدا ہوئے تھے۔ 30 سال کی مریم کی زندگی یہودیوں کے سامنے تھی، انہیں معلوم تھا کہ مریم بہت پاک باز خاتون ہے، بہت نیک خاتون ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی وہ جانتے تھے یہ اللہ کے رسول ہیں۔ مگر ان کمبختوں نے، ان مردودوں نے صرف اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو سود سے روکا، ان کی حرام حرکتوں سے روکا، ان کی بدکاریوں سے روکا، انہوں نے تورات میں جو چینجنگ کی تھی، جو تحریف کی تھی، اس کے بارے میں جب خبردار کیا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے اور ان کو قتل کرنے کی پلاننگ کی۔ قتل تو نہیں کر پائے، لیکن یہودی یہی سمجھتے رہے کہ ہم نے قتل کر دیا۔ تو اللہ نے ان کے اس کرائم کو بیان کیا، فرمایا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، یہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے مسیح کو، عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا جو اللہ کے رسول ہیں۔ یہودی تو اللہ کا رسول نہیں مانتے، تو اللہ کا رسول کیوں کہہ رہے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پہ وہ ان کی جرت دیکھو، ان کی ڈھٹائی دیکھو کہ وہ قتل بھی کر رہے ہیں اور وہ دل سے جان رہے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور قتل کر کے ڈھٹائی کے ساتھ کہہ رہے ہیں ہم نے تو اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا۔ یا تو انہوں نے جان بوجھ کر کے ایسا کہا، یا بطور طنز کہا انہوں نے کہ اچھا تم اپنے آپ کو رسول کہتے ہو، ہم نے تمہیں قتل کر دیا۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، یہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کے رسول ہیں قتل کر دیا۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، حالانکہ انہوں نے نہ تو عیسیٰ کو قتل کیا تھا، نہ عیسیٰ کو سولی پہ چڑھایا تھا۔ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ کسی اور کو ان کا ہم شکل بنا دیا گیا اور اس کو انہوں نے قتل کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل کو، ان کے ڈپلیکیٹ کو انہوں نے قتل کیا۔ اب اس بارے میں قرآن نے وضاحت نہیں کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ڈپلیکیٹ کو کیسے انہوں نے قتل کیا۔ علامہ ابن کثیر نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ انہوں نے چڑھانے کا ارادہ کیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا، جو ان کے اسپیشل کمپینین تھے، جو ان کے ساتھی تھے، ان سے کہا کہ کوئی تم میں سے ہے جو میری جگہ سولی پہ چڑھے گا؟ تو ان کا ایک ساتھی، ایک حواری، وہ تیار ہو گیا اور اس کو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ قتل، اس کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ تو فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا، نہ انہوں نے عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھایا۔ قرآن کریم کی یہ آیت یہودیوں کی بھی تردید کر رہی ہے، عیسائیوں کی بھی تردید کی۔ یہودیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، اور عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ سن آف گاڈ ہے نعوذ باللہ، اور ان کو صلیب پہ چڑھا دیا گیا، اور اس طریقے سے پوری انسانیت کے کرائم کو، پوری انسانیت کے جرم کو انہوں نے اپنے سر پہ لے لیا۔ ان دونوں عقیدوں کی تردید اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کی، اور اس کے بعد فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں ہیں۔ إِن يَتَّبِعُونَ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، ان کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے سوائے گمان کے۔ گمان ہے ان کے پاس، اندازہ ہے۔ نہ تو یہودی کنفرم ہے کہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا، اور خود عیسائیوں کے مختلف فرقوں میں بہت اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ گئے، کوئی کہتا ہے ان کا جسم سولی پر چڑھا، روح باقی رہ گئی۔ یہ الگ الگ ان کے اقوال ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں تو خود یقین نہیں ہے۔ وما قتلوہ یقینا، یقیناً انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا تھا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک حرکت بیان کی کہ یہودیوں کے اوپر کچھ حلال چیزیں حرام کر دی گئی، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے اوپر کچھ حلال چیزیں، پاکیزہ چیزیں حرام کر دی گئی۔ فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، یہودیوں کی کارستانیوں کی وجہ سے، ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے کچھ پاکیزہ چیزیں ان کے اوپر حرام کر دی گئی، جیسے سورہ انعام میں آگے اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی ہے۔ ناخن والے جانور جیسے اونٹ ہے، اونٹ کا جو ناخن ہوتا ہے وہ ٹھوس ہوتا ہے، شتر مرغ ہے، اس طریقے کے جو جانور، جو ناخن والے جانور، ان کے اوپر حرام کر دیے گئے۔ اسی طریقے سے حلال جانوروں کی چربی کا ایک بڑا حصہ ان کے اوپر حرام کر دیا گیا۔ یہ چیزیں حلال تھیں، مگر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حلال اور پاکیزہ چیزیں بھی ان کے اوپر حرام کر دی۔ لیکن اس امت کے اوپر، امت محمدیہ کے اوپر، یہ آخری نبی کی امت کے اوپر، جس امت سے ہمارا تعلق ہے، اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں حرام کی ہیں
اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو پاکیزہ ہو. جتنی چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے لیے ڈینجرس ہیں, خطرناک ہیں, چاہے ہمارے جسم کے لیے, چاہے ہمارے روح کے لیے, چاہے ہماری دنیا کے لیے, چاہے آخرت کے لیے. اسلام میں کوئی ایسی چیز حرام نہیں ہے جو ہمارے لیے فائدے مند ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہو. اگر وقتی طور پہ ہمیں فائدہ لگتا ہے, جیسے جوا ہے, جوا کھیلنے والوں بہت سارے لوگ جوا کھیل کے کروڑ پتی بن گئے, ان کو لگتا ہے کہ صاحب جوا تو بڑے کام کی چیز ہے, کیوں حرام ہے اسلام میں؟ تو جب گہرائی میں آپ جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ 2-4 لوگوں کا تو فائدہ ہو رہا ہے لیکن کروڑوں لوگوں کا نقصان بھی ہو رہا ہے. شراب ہے, شراب پی کر کے بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے ہمارے اندر ایک انرجی آ جاتی ہے, طاقت آ جاتی ہے, لیکن اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا ہے. ایسی انرجی کس کام کی, ایسی طاقت کس کام کی جو آپ کے عقل و شعور کو معاف کر دے, آپ کے دماغ کو فیل کر دے. جس شراب کو پی کر کے آپ اپنی بہن, بیٹی اور بیوی میں فرق نہ کر پائیں, زبان سے مغلظات بکیں, آپ کا دماغ قابو میں نہ رہے, نالی میں پڑا رہتا ہے شراب پینے والا. تو اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزوں کو حرام کیا ہے امت محمدیہ کے اوپر, وہ تمام کی تمام چیزیں میرے پیارے ساتھیوں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں. لیکن بنی اسرائیل کی حرکتوں کی وجہ سے, یہودیوں کی حرکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بعض پاکیزہ چیزوں کو بھی حرام کیا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی بعثت کا مقصد بتایا کہ رسولوں کو ہم نے کیوں بھیجا. فرمایا رسولا مبشرین و منذرین, ہم نے ان رسولوں کو بھیجا ہے بشارت سنانے والا بنا کر کے, ڈرانے والا بنا کر کے. جتنے رسول آئے ان کا دین, ان کی شریعت ون سائیڈڈ نہیں تھی. انہوں نے صرف جنت کی خوشخبری نہیں سنائی, انہوں نے جہنم سے ڈرایا بھی ہے. انہوں نے اللہ کی رحمت کی امید بھی دلائی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا بھی ہے. یہ دونوں کام ہر نبی نے کیا ہے. اور اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی پوزیشن تھی, انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا, اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا, خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا, ڈرانے والا بنا کے بھیجا. تو اللہ نے فرمایا کہ جتنے رسول آئے کیوں آئے, لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل, تاکہ ان رسولوں کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہاں لوگوں کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے. اب رسول آ گئے, اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اے اللہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا, اے اللہ ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں توحید کیا ہے, شرک کیا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے جب اللہ نے اپنے آخری نبی کو بھیجا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو اللہ کے آخری نبی اب قیامت تک کے لیے نبی ہیں اور پورے ورلڈ اور پوری یونیورس کے لیے اللہ کے رسول نبی بنا کر بھیجے گئے. اب دنیا کے کسی بھی کونے کا کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ کہہ کے بچ نہیں سکتا کہ ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا. اللہ نے اپنے آخری نبی کو بھیج دیا ہے, حجت تمام کر دی اللہ نے. اب آپ کے پاس قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا, کوئی بہانہ نہیں ہوگا. اور یہی یہ بات نوٹ کر لیجئے, اللہ تعالیٰ کے یہاں نجات پانے کے لیے جس طریقے سے لا الہ الا اللہ ضروری ہے, اسی طریقے سے محمد رسول اللہ بھی ضروری ہے. اگر آپ اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے نجات کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. اللہ کے نبی کی صاف حدیث موجود ہے کہ اب دنیا میں جتنے انسان آئیں گے وہ جب تک میری نبوت پر ایمان نہیں لائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے نجات نہیں پا سکتے. اس کے بعد اللہ نے قرآن کے بارے میں بڑی پیاری بات فرمائی. فرمایا لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ, اے نبی اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ قرآن جو آپ کے اوپر اتارا گیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نالج کا ایک حصہ ہے, یہ اللہ کے علم کا ایک حصہ ہے. اللہ اکبر. آپ کے بچے اسکول میں جاتے ہیں, میتھمیٹکس پڑھتے ہیں, سائنس پڑھتے ہیں, لٹریچر پڑھتے ہیں, لینگویج پڑھتے ہیں, جیوگرافی پڑھتے ہیں, دنیا کے سارے علوم پڑھتے ہیں. لیکن اگر آپ کا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے تو ہی ریڈس نالج آف اللہ. آپ کا بچہ, آپ کی بچی اللہ کا علم پڑھ رہا ہے. یہ قرآن اللہ کا علم ہے. اور اسی لیے عطا ابن صائب کہتے ہیں کہ ان کے زمانے کے بہت مشہور عالم تھے ابو عبد الرحمن السلمی, وہ قرآن پڑھاتے تھے ان کو. عطا ابن صائب کو قرآن پڑھاتے تھے اور کہتے جب ہمیں وہ قرآن پڑھاتے تھے تو اپنے تمام طلبہ سے کہتے تھے لیس احد اليوم افضل منک, آج روئے زمین پر تجھ سے افضل کوئی انسان نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ تو اللہ کا علم پڑھ رہا ہے. اب علم کے مقابلے میں کوئی تجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا. ہاں عمل میں کوئی آگے بڑھ جائے تو بڑھ جائے, کیونکہ تیرے پاس اللہ کا علم ہے, تو قرآن کا حافظ بن رہا ہے, تو قرآن کا عالم بن رہا ہے. یہ قرآن اللہ کا علم ہے. اور اس کے بعد حضرت ابو عبد الرحمن السلمی قرآن کی یہی آیت پڑھتے تھے چھٹے پارے کی, انزلہ بعلمہ, کہ قرآن کو اللہ نے اپنے علم کے ذریعے اتارا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
اہل کتاب کی ایک بہت بڑی برائی کو بیان کیا، جو برائی آج مسلمانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے، بلکہ تمام شرک اور بدعت کے اڈوں اور تمام بدعقیدیوں کی جڑ ہے یہی برائی۔ کون سی برائی ہے؟ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین کے اندر غلو مت کرو۔ غلو کس کو بولتے ہیں؟ غلو کہتے ہیں کسی چیز کی پراپر لمٹ سے کسی چیز کو بڑھا دینا یا گھٹا دینا۔ بڑھا دینا بھی غلو ہے، گھٹا دینا بھی غلو ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں عیسائیوں نے کیا کہا؟ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہ مان کے اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہ بھی غلو تھا۔ اور یہودیوں نے کہا یہ تو ولد الزنا ہے، ان کی ماں نے تو زنا کیا، یہ تو زنا کی پیدائش ہے، یہ رسول نہیں ہے۔ یہودیوں نے ان کی شان اور ان کے مرتبے اور ان کے رسالت کا انکار کر دیا۔ غلو دونوں نے کیا، ایک نے شان کو بڑھا دیا، ایک نے شان کو گھٹا دیا۔ اللہ نے دونوں کو خطاب کر کے کہا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب دین کے اندر غلو مت کرو۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے گئے، اور حج کے دوران جب آپ کو مینا میں کنکری مارنا تھا، آپ نے عبداللہ ابن عباس سے کہا جاؤ کنکری لے کے آؤ۔ عبداللہ ابن عباس چنے کے برابر، چنے کی دال کے برابر چھوٹی چھوٹی کنکری لے کے آئے۔ اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں وہ کنکری آئی تو نبی نے فرمایا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ بالکل صحیح تم کنکری لائے ہو۔ اور اس کے بعد نبی نے فرمایا ایاکم والغلو، غلو سے بچو، دین کے اندر کسی کام میں حد سے آگے بڑھنے سے بچو، تم سے پہلے کی امتوں کو اسی غلو نے ہلاک کر دیا۔ آج امت کا ایک بڑا طبقہ اللہ کے رسول کو اللہ کے مقام تک پہنچا رہا ہے، وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ اللہ کے بندے ہیں یا انسان ہیں۔ وہ کہتے ہیں صاحب اللہ کے نور ہیں، وہ موضوع روایتیں بیان کر کے کہتے ہیں کہ نبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اور نبی کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا، وہ نبی کو بشر ماننے کو تیار نہیں۔ یہاں تک کہا گیا وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یہاں تک کہا گیا حاجیو کعبہ تو دیکھ آئے، اب آؤ کعبے کا کعبہ دیکھ لو۔ مکہ گئے ہو، کھانے کعبہ کا طواف کر لیا، اب مدینہ آ جاؤ، رسول کی قبر پہ آ جاؤ، یہ کعبے کا بھی کعبہ ہے، کعبہ اس کا طواف کرتا ہے۔ کس کو ڈیگریڈ کر رہے ہو بھائی؟ کس کی انسلٹ کر رہے ہو؟ کس کو گرانے کی کوشش کر رہے ہو؟ کیا نبی نے کبھی چاہا کہ میرے مقام کو اتنا بڑھایا جائے کہ اللہ کے ایکویلنٹ اور اللہ کے برابر مجھے قرار دیا جائے؟ نبی نے کبھی نہیں چاہا۔ نبی نے تو منبر پہ کہا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اے میری امت کے لوگوں مجھے اتنا مت بڑھانا جتنا عیسائیوں نے عیسی ابن مریم کو بڑھایا تھا۔ انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے اللہ کا بندہ کہا کرو، اللہ کا رسول کہا کرو۔ مدینہ میں ایک شادی تھی، اللہ کے رسول شادی میں گئے، ایک چھوٹی بچی گیت گا رہی تھی۔ جنگ بدر میں جو مسلمان شہید ہوئے تھے ان کا نام لے لے کر کے ان کے بارے میں نظم پڑھ رہی تھی، گیت پڑھ رہی تھی وہ بچی، اور اسی نظم کے اندر اس نے ایک لائن پڑھی وفینا نبی یعلم ما فی غدی، ہمارے بیچ میں وہ رسول آئے جن کو آنے والے کل کی باتیں معلوم ہیں، جو غیب کی خبریں جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فوراً اس بچی سے کہا نہیں بیٹا یہ لائن غلط ہے، اس کو چھوڑ دو، باقی جو تم پڑھ رہی تھی پڑھو، یہ لائن غلط ہے۔ نبی نے قدم قدم پہ ٹوکا ہے کہ میرا مقام، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں افضل البشر ہوں، میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں، میں نبیوں کا سردار ہوں، میں نبیوں کا امام ہوں، میں اللہ کے بندوں میں سب سے محبوب بندہ ہوں، مگر میں بندہ ہوں، مجھے بندگی سے نکالنے کی کوشش مت کرو۔ آج امت نبی تو چھوڑ دیجیے، نبی کو چھوڑ دیجیے، نبی کا نام آتا ہے تو حضرت کہا جاتا ہے، اور ہندوستان کے بریلی شہر کے ایک صاحب کا نام آتا ہے تو ان کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ یہ انسلٹ نہیں ہے اللہ کے رسول کی۔ ایک مولانا صاحب سے پوچھا، آن کیمرہ پوچھا گیا کہ یہ کیا گستاخی نہیں ہوئی کہ اللہ کے رسول کے نام کے ساتھ حضرت لگایا جائے اور فلاں کے نام کے ساتھ اعلیٰ حضرت لگایا جائے؟ تو مولانا کی زبان میں لعاب آ گیا، تھوک آ گیا، ایسا ہے ویسا ہے، اف ہے بٹ ہے، جواب نہیں دے پائے وہ۔ آپ نے کیا کیا بھائی؟ آپ نے اللہ کے بندوں کو کسی کو غریب نواز بنا دیا، کسی کو بندہ نواز بنا دیا، کسی کو غوث اعظم بنا دیا، کسی کو دستگیر بنا دیا، کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ دیا کہ اپنے مریدوں کو بخشوا لیں گے، قبر کے عذاب سے بچوا لیں۔ پھر اللہ کے پاس کیا بچا؟ اللہ کا ڈر کہاں گیا؟ اللہ کا خوف کہاں گیا؟ پھر قرآن کی تعلیمات کہاں گئی؟ پھر رسول کی تعلیمات کہاں گئی؟ میرے پیارے ساتھیوں، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب دین کے اندر غلو مت کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں ایسی کوئی بات مت بولو جو غلط ہے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، جس عیسیٰ علیہ السلام کو تم اللہ کا بیٹا کہتے ہو وہ مریم کے بیٹے ہیں، اور اللہ نے وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مریم، اللہ نے ان کو اپنے کلمہ سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے کلمہ سے پیدا، اللہ نے کہا کن ہو جا، اور عیسیٰ مریم کے پیٹ میں ہو گئے۔
اللہ کے کلمے سے وہ پیدا ہوئے ہیں. وروح منہ, اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی روح سے عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں. فآمنوا باللہ ورسلی, تو اے عیسائیو تم بھی کان کھول کے سن لو, اے یہودیو تم بھی کان کھول کے سن لو, اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور اللہ کے سارے نبیوں پر ایمان لاؤ. یہ مقام, یہ شرف صرف اس امت کو حاصل ہے. ہم وہ امت ہیں, ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں, ہم عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں, ہم موسیٰ کو بھی مانتے ہیں, اور ہم اللہ کے آخری نبی کو بھی مانتے ہیں. عیسائی عیسیٰ کو تو مانتے ہیں مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کو تیار نہیں. یہودی موسیٰ کو تو مانتے ہیں مگر عیسیٰ کو ماننے کو تیار نہیں. محمد رسول اللہ کو ماننے کو تیار نہیں. مگر مسلمان سب کو مانتے ہیں. اللہ نے فرمایا فآمنوا باللہ ورسلی, تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ. ولا تقولوا ثلاثہ, اور یہ مت کہو کہ اللہ تین ہے. عیسائیوں کا ایک بہت عجیب و غریب عقیدہ ہے, ٹرینٹی کا عقیدہ. وہ کہتے ہیں گاڈ از 3 اینڈ 3 از 1. خدا تین ہے اور تین ایک ہے. تین کون کون ہے؟ خدا کا بیٹا اور روح القدس. گاڈ, سن آف گاڈ اور روح القدس, ان تینوں کو وہ خدا مانتے ہیں. اللہ کا بیٹا اور روح القدس, ان تینوں کو وہ خدا مانتے ہیں, جبکہ تینوں الگ الگ ذات ہے. اسلام ایسی واہیات عقیدے سے اسلام کا دامن پاک ہے. اسلام کی نظر میں گاڈ کون ہے, اللہ کون ہے, خدا کون ہے؟ ایک لائن کی صورت ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد ہے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, نہ اس کا کوئی بیٹا ہے, نہ وہ کسی کا بیٹا ہے, اور نہ کوئی اس کے ایکویلنٹ ہے, نہ کوئی اس کے برابر ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے غلو کی تردید کی ہے. اس کے بعد اگلی آیت جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے. سورہ مائدہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا اصول بیان کیا. فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. آج واٹس ایپ پر میرے پاس ایک سوال آیا, بنارس سے وہ سوال آیا. بنارس میں ساڑی کا کاروبار ہوتا ہے, تو ساڑی پر ایک پکچر بنی تھی, سواستک کی پکچر. سواستک جو ہے وہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا ایک ریلیجیس سمبل ہے, ایک مذہبی نشان ہے سواستک. ان کے آپ دیکھیں گے گھروں پر بھی بناتے ہیں وہ سواستک. سواستک جو ہے ان کے یہاں یعنی شبھ سنکیت مانا جاتا ہے, اس کو وہ ایک ہولی سمبل مانتے ہیں. تو ساڑی کی فوٹو آئی اور سوال کیا کہ مولانا یہ جو ساڑی ہے کیا اس کو بیچنا یا اس کو مینوفیکچر کرنا, اس کو سیل کرنا کیا ہمارے لیے جائز ہے؟ تو میں نے جو جواب دیا وہ اسی آیت کی روشنی میں دیا کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ آپ کسی بھی قوم کے ریلیجیس چیزوں, جس کا تعلق ان کے مذہب کی چیزوں سے ہے, جن کا تعلق شرک سے ہے, کفر سے ہے, ان چیزوں کو آپ پروموٹ نہیں کریں گے, کیونکہ ہماری نظر میں دنیا کا سب سے بڑا پاپ اور گناہ شرک ہے, اور شرک کو جو چیزیں پروموٹ کریں وہ ہم کام نہیں کریں گے. میں نے کہا ایسی ساڑی اور ایسا کپڑا جس پر یہ ریلیجیس سمبل بنا ہے, مسلمان کے لیے اس کی تجارت کرنا صحیح نہیں ہے. اور یہی سورہ مائدہ کی یہی آیت ہمارے لیے دلیل ہے. اور یہ صرف ساڑی کے بارے میں نہیں, دنیا کے ہر بزنس اور ہر کام میں قرآن کی اس آیت کو ہمیشہ سامنے رکھیے. تعاونوا علی البر والتقوی, نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, اور گناہ کے کام میں اور ظلم اور زیادتی کے کام میں کبھی ایک دوسرے کا سپورٹ اور ایک دوسرے کی مدد مت کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کی لسٹ بیان کی. اچھا, پورے قرآن میں اللہ نے کئی حلال چیزوں کی لسٹ بیان نہیں کی ہے, حرام کی لسٹ بیان کی ہے. اسی لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ حرام چیزیں لمیٹڈ ہیں اور حلال چیزیں انلمیٹڈ ہیں. حرمت علیکم المیتۃ, اے مسلمانوں تمہارے اوپر مردار حرام ہے, جو جانور خود سے مر گیا وہ حرام ہے. ولحم الخنزیر, سور کا گوشت حرام ہے. وما اہل لغیر اللہ بہ, اور جس چیز پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ چیز بھی حرام ہے. والمنخنقۃ, اور جس جانور کا گلا گھوٹ کر کے مارا گیا ہو, اس کے گلے میں گلا دبا کے مارا گیا ہو, یا گلا گھوٹ کے مارا گیا ہو, یا کسی طریقے سے وہ کسی چیز کے پھندے میں پھنس کے مر گیا ہو, تو ایسے جانور کا بھی گوشت تم نہیں کھا سکتے. والموقوذۃ, اور اسی طریقے سے جو جانور کسی چیز کی چوٹ سے مرا ہے وہ بھی جانور آپ کے لیے حلال نہیں ہے. والمتردیۃ, اور جو جانور اونچائی سے گر کر کے مرا ہے وہ بھی مردار کے حکم میں, اس کو بھی نہیں کھا سکتے. والنطیحۃ, اور ایک جانور نے دوسرے جانور کو سینگ مار دیا تو سینگ مارنے کی وجہ سے وہ مر گیا, اس کو بھی آپ نہیں کھا سکتے. وما اکل السبع, اور جس جانور کو درندے کھا گئے اس کو بھی آپ نہیں کھا سکتے. الا ما زکیتم, ہاں آپ ان تمام کنڈیشنز میں اگر جانور زندہ تھا
مان لو جانور اونچائی سے گر گیا لیکن سانس چل رہی تھی، یا ایک جانور کو دوسرے جانور نے سینگ مار دیا، سانس ابھی چل رہی تھی، تو اس کے مرنے کے پہلے اگر آپ نے اللہ کا نام لے کے صحیح طریقے سے ذبح کر دیا تو اس کو آپ کھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، اور ان تمام جانوروں کو بھی نہیں کھانا ہے جو غیر اللہ کے آستانے پر ذبح کیے جائیں۔ اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں کسی غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح ہو رہا ہے، کسی ولی کے نام پہ، کسی نبی کے نام پہ، کسی فرشتے کے نام پہ، کسی دیوی کے نام پہ، کسی اللہ کے علاوہ کسی کے بھی نام پہ اگر وہاں جانور ذبح ہو رہا ہے تو وہاں اللہ کے نام پر بھی جانور ذبح کر کے کھانا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے نظر مانی تھی کہ میں مقام بوانا، مکے میں ایک جگہ تھی مقام بوانا، میں وہاں پر ایک جانور کی قربانی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بتاؤ وہ جو مقام بوانا ہے کیا وہاں پہ مشرکوں کا کوئی تہوار منایا جاتا ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی وہاں تہوار منایا جاتا ہے۔ آپ نے کہا پھر تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ جس جگہ مشرکین کا تہوار منایا جاتا تھا، ان کا وہ ٹریڈیشنل اور ریلیجیس وہاں وہ پلیس تھا، اللہ کے نبی نے وہاں پہ قربانی کرنے سے اور جانور ذبح کرنے سے منع کیا ہے۔ تو فرمایا وما ذبح علی النصب، اور جن جانوروں کو غیر اللہ کے آستانوں پر ذبح کیا جائے وہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ وان تستقسموا بالازلام، اور تیر کے ذریعے قسمت، وہ لوگ کیا کرتے تھے اپنے جھولے میں تیر رکھتے تھے، ایک تیر پہ لکھا رہتا تھا افل، ایک میں لکھا رہتا تھا لا تفل، تو جب ان کو کوئی کام کرنا رہتا تھا تو تیر نکالتے تھے، اگر وہ افل والا تیر نکلتا تھا، افل کا مطلب کرو اور لا تفل کا مطلب مت کرو، اگر افل والا نکلتا تھا تو کام کرتے تھے، لا تفل والا نکلتا تھا تو نہیں کرتے تھے۔ یہ قسمت کا حال معلوم کرنا آج بھی یہ چل رہا ہے۔ آج بھی جو ہے آن لائن بہت سارے لوگ ہیں صاحب، وہ قسمت کا حال بتا رہے ہیں، کوئی ہاتھ کی ریکھائیں دیکھ کے قسمت کا حال بتا رہا ہے، کوئی بیچارہ روڈ پر بیٹھا ہے، اس کے پاس ایک طوطا ہے اور وہ طوطا پرچی نکال کے بتا رہا ہے کہ آپ ایگزام میں پاس ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، بزنس آپ کا چلے گا کہ نہیں چلے گا۔ یہ قسمت کا حال معلوم کرنے کا دعویٰ کرنے والے، یہ غیب کا دعویٰ کرنے والے، یہ مکار اور جھوٹے لوگ، ان کے پاس جانا اور ان سے کوئی بات پوچھنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اللہ نے فرمایا قسمت کے ذریعے یہ قسمت کا حال جو تم معلوم کرتے ہو یہ سب ذالکم فسق، یہ سب گندے کام ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اور یہ آیت سورہ مائدہ کی کب اتری تھی؟ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر اتری تھی، یہ یوم عرفہ میں اتری تھی، عرفات کے میدان میں اتری تھی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں، اب کافروں کو امید نہیں ہے کہ مکہ میں اب اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت ہوگی، اب یہ مایوس ہو چکے ہیں، اب مکہ توحید کا گڑھ بن چکا ہے، اب شرک یہاں سے مٹ چکا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اے میرے بندو آج کے دن میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں نے محمد رسول اللہ کے اوپر اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تمام کر دی ہے، اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ اب قیامت کی صبح تک تمہیں اللہ کو راضی کرنا ہے تو اسلام کو لے کے آنا پڑے گا، اسلام کو فالو کرنا پڑے گا، کوئی اور دین لے کے آؤ گے تو اللہ تعالیٰ کے ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا۔ یہ دین مکمل ہو گیا، نبی کی حیات میں مکمل ہو گیا۔ یہ 9 ذی الحجہ کی تاریخ جمعہ کا دن تھا، عرفات کا میدان تھا اور قرآن کی آیت اتری تھی۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ قرآن کسی آیت کو پڑھ کے کہا کرتے تھے فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا فَلَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا۔ اے لوگوں کان کھول کے سن لو، جب قرآن کی یہ آیت اتری اس دن جو چیز دین کا حصہ نہیں تھی وہ آج بھی دین کا حصہ نہیں۔ یہ امام مالک اپنے دور میں کہہ رہے ہیں، یہ 2026 کی بات نہیں کر رہے امام مالک، یہ 1447 ہجری کی بات نہیں کر رہے، ہمارے آپ کے دور کی بات نہیں کر رہے ہیں، امام مالک اپنے دور کی بات کر رہے ہیں۔ امام مالک کی جو پیدائش ہوئی ہے تقریباً اللہ کے رسول کے 100 سال کے بعد ہوئی ہے، یہ 100 سال بعد کی بات کر رہے ہیں کہ آج وہ چیز جو نبی کے دور میں دین کا حصہ نہیں تھی وہ آج دین کا حصہ نہیں بن سکتی۔ آج تو صاحب ہر دن نئی بدعت نکل رہی ہے، ہر مہینے کوئی نئی خرافات نکل رہی ہے، کوئی کسی قبر پہ کسی درگاہ پہ عرس ہو رہا ہے، کہیں کوئی شب برات کے نام سے تہوار منایا جا رہا ہے، کوئی جو ہے معراج کی شب میں جشن منایا جا رہا ہے، کوئی اپنے من سے عبادت کی جا رہی ہے۔ قرآن کی آیت ان تمام بدعات کا تالا بند کرتی ہے، ان تمام بدعات کا راستہ بند کرتی ہے، اور قرآن کی آیت کہہ رہی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، دین محمد رسول اللہ پر مکمل ہو چکا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا تھا۔ اب اس دین میں کوئی نیا کام اگر نکالتا ہے تو وہ کام بدعت ہے اور وہ کام گمراہی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں،
اس کے بعد اگلی آیت جو ہمارے سامنے آتی ہے، اللہ نے فرمایا یسألونک ماذا احل لہم، اے نبی لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا حلال ہے، قل احل لکم الطیبات، اے نبی آپ کہہ دیجئے تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، حرام کو چھوڑ کر کے سب حلال ہے۔ وما علمتم من الجوارح مقلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، اور شکاری جانوروں کو، جیسے شکاری جانور سے کون سے جانور مراد ہیں؟ جن سے وہ درندے مراد ہیں، وہ پرندے مراد ہیں جن کو شکار کے لیے رکھا جاتا ہے، ٹرینڈ کیا جاتا ہے، جیسے کتا کے ذریعے بھی شکار کیا جاتا ہے، چیتا کے ذریعے، باز کے ذریعے، شکرا کے ذریعے، یہ تمام جانور اگر ان کو ٹرینڈ کیا جائے، ان کو تعلیم دی جائے، ان کو سکھایا جائے کہ تمہیں ایسے شکار کرنا ہے، اور اللہ کا نام لے کے بسم اللہ پڑھ کے ان کو چھوڑا جائے، تو وہ جانور جس کا شکار کریں گے وہ جانور ہمارے لیے حلال ہوگا۔ اچھا، اس پہ جب ٹرینڈ کرتے ہیں اس طریقے کے جانوروں کو، شکاری جانوروں کو، تو ٹریننگ کا ایک حصہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس جانور میں وہ خود منہ نہیں لگائے گا، اگر وہ خود منہ لگا لے گا تو وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وما علمتم من الجوارح مقلبین، وہ شکاری جانور جن کو تم سدھاتے ہو، ٹریننگ دیتے ہو، تعلمونہن مما علمکم اللہ، جو علم اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے وہ علم ان کو سکھاتے ہو، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو وہ شکاری جانور جن جانوروں کو تمہارے لیے چھوڑ کے رکھیں گے وہ جائز ہے، جس جانور میں وہ خود منہ لگا دیں گے اور کھا لیں گے وہ جائز نہیں ہے۔ کتا جیسا جانور جو نجس ہے، برتن میں منہ لگاتے 7 بار دھلنا پڑتا ہے، اگر اس کتے کو علم دے دیا جائے، اس کو ٹریننگ دے دی جائے، اس کو تعلیم دے دی جائے تو اس کتے کا شکار جائز ہو جاتا ہے۔ اسی لیے علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ علم ایک کتے کو بھی کام کا بنا دیتا ہے۔ یہ علم ایک ایسی چیز ہے، ایک نجس جانور کو بھی اس پوزیشن پہ کھڑا کر دیتا ہے کہ اس کا شکار آپ کے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ تو علم سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ علم کے ذریعے ایک کتا بھی باقی کتوں سے الگ ہو جاتا ہے، ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، قرآن کریم کی آیت ہمیں بتا رہی ہے۔ اس کے بعد اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دی گئی۔ کوئی یہودی عورت ہے، عیسائی عورت ہے، اللہ نے فرمایا کہ تم ان سے شادی کر سکتے ہو، لیکن وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جہاں اللہ نے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دی وہیں فوراً یہ بھی کہا کہ جو ایمان لانے کے بعد کفر کا راستہ اپنائے گا اس کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر آپ کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ آپ نے کسی یہودی عورت سے شادی کی، کسی کرسچن لڑکی سے شادی کی، اور وہ لڑکی آپ کے بچوں کو یا آپ کو مرتد بنا سکتی ہے، آپ کے مائنڈ کو ڈائیورٹ کر سکتی ہے، آپ کو توحید کے راستے سے ہٹا سکتی ہے، تو پھر یہ نکاح کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ آج کے دور میں جب گھروں میں عورتوں کی زیادہ چلتی ہے، اور زیادہ تر جو ہسبینڈ ہوتے ہیں، جو شوہر ہوتے ہیں، وہ اپنی بیویوں کے تابع ہوتے ہیں، آج کے دور میں، اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب کے ہاں کھلم کھلا شرک ہو رہا ہے، اسلام کی دشمنی ہو رہی ہے، اس لیے ان کی لڑکیوں سے شادی کرنے کی اگرچہ قرآن نے اجازت دی ہے، مگر حالات اور سچویشنز کو دیکھتے ہوئے آج کے دور میں شادی نہیں کرنا چاہیے۔ جائز تو ہے لیکن ایمان کا خطرہ سب سے بڑا خطرہ ہے، اس لیے اس کو یہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، اور کسی بھی قوم کی دشمنی کی وجہ سے تم اس کے ساتھ ناانصافی مت کرو۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے، اسلام دشمن کے ساتھ بھی ہمیں ناانصافی کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اور اسلامی تاریخ کے بہت سارے واقعات ہیں کہ مسلمانوں نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کبھی وہ سلوک نہیں کیا جو دشمنوں نے ان کے ساتھ کیا۔ مسلمانوں نے اپنے جن قوموں پر ان کا قبضہ ہوا، جن قوموں کو اپنے انڈر میں کیا، ان قوموں کے ساتھ بھی مسلمانوں کا سلوک ہمیشہ انسانیت کا رہا، انصاف کا رہا، جسٹس کا رہا، نیائے کا رہا، اور یہی قرآن کی تعلیم ہے۔ اپنے دشمن کے ساتھ بھی آپ کو ناانصافی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دل کی سختی کی ایک وجہ بیان کی، یہ دل کیوں سخت ہوتا ہے، دل کیوں کٹھور ہوتا ہے؟ فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً
ان یہودیوں نے اللہ تعالیٰ سے ایگریمنٹ جو کیا, جو وعدہ کیا, جب انہوں نے وعدہ کو توڑ دیا تو ہم نے ان یہودیوں پر لعنت کی. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً, اور ان کے دلوں کو کٹھور بنا دیا, سخت بنا دیا. پتہ یہ چلا کہ دل سخت ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے. دل سخت ہوتے ہیں جب انسان اللہ سے وعدے کر کے وعدے سے مکر جاتا ہے. آج مسلمان بھی اللہ سے وعدہ کرتا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اور مسجد کے باہر نکلتا ہے تو کسی اور کو مشکل کشا کہتا ہے. مسجد کے باہر نکلتا ہے, کوئی ہاتھ میں دھاگا پہنا دیتا ہے تو عقیدہ رکھ لیتا ہے یہ دھاگا جب تک ہے مجھے بیماری نہیں آئے گی, یہ تعویذ جب تک میری عورت کے میرے بچے کے گلے میں بیمار نہیں پڑوں گا وہ بیمار نہیں پڑے گی. یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ نہیں ہے, یہ اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ کر کے ایگریمنٹ کو توڑنا نہیں ہے. اور جب آپ اللہ کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے ایگریمنٹ کو توڑیں گے تو قرآن کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً, دل کٹھور ہو جائیں گے. اور جب دل کٹھور ہو جائیں گے تو پھر قرآن میں لذت نہیں ملے گی, پھر حدیثیں آپ کے دل پر اثر انداز نہیں ہوں گی میرے پیارے ساتھی. اس کے بعد بنی اسرائیل کی بزدلی کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ تم بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ. اس وقت بیت المقدس کے اندر جو قوم تھی فلسطین کے اندر بڑی طاقتور قوم تھی. یہودیوں نے کہا نہیں, ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان فیہا قوما جبارین, اے موسیٰ فلسطین کے اندر جو لوگ اس وقت حکومت کر رہے ہیں بڑے خطرناک لوگ ہیں, ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ, اے موسیٰ جا کے تم لڑو, تمہارا رب لڑے, ہم بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے. یہ تھے یہ گستاخ قوم تھی, اپنے نبی سے کہہ رہی ہے کہ جاؤ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا, اے موسیٰ تمہیں لڑنا ہے, جا کے لڑو, تم لڑو, تمہارا رب لڑے. اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ, ہم بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے. ایک طرف یہودیوں کا یہ طرز عمل دیکھیے اپنے نبی کے ساتھ, اور ایک طرف جنگ بدر کے پہلے جب اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں اور صحابہ سے کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ, ہم تو ملک شام سے آنے والے قافلے کو حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے, مگر اب حالات ایسے بن گئے, مکہ سے 1000 کا لشکر آ گیا ہے, اب ہمیں جنگ کرنی پڑے گی, کیا تم تیار ہو؟ تو حضرت مقداد ابن اسود کھڑے ہوتے ہیں, اے اللہ کے نبی ہم یہودی نہیں ہیں, ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں جنہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ, کہ اے موسیٰ جا کر کے آپ لڑیے, آپ کا رب لڑے, ہم تو نہیں لڑیں گے. اے اللہ کے نبی ہم آپ کے صحابہ ہیں, آپ سے ہمارا یہ کہنا ہے اذهب أنت وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا مَعَكُمْ مُقَاتِلُونَ, اے اللہ کے نبی آپ لڑیے, ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے. اور اگر آپ سمندر کے آخری کنارے تک ہم سے چلنے کو کہیں گے, ہم سمندر کے آخری کنارے تک آپ کے لیے چلنے کے لیے تیار ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اپنے آخری نبی کو چنا ہے, نبی کے صحابہ کو بھی اللہ نے چنا ہے. جیسے صحابہ, جیسے کمپینین, جیسے ساتھی محمد الرسول اللہ کو ملے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ویسے ساتھی ویسے صحابہ کسی کو نہیں ملے ہیں. بڑی گستاخ ہیں وہ زبانیں, بڑی بد نصیب ہیں وہ زبانیں جن زبانوں سے آج صحابہ کرام کے بارے میں بدتمیزی کے کلمات نکلتے ہیں. بڑے گستاخ اور بڑے کم عقل ہیں وہ لوگ جو اپنے علم اور اپنے دینداری اور اپنی عقل کا تو فیصلہ نہیں کر پاتے, اور وہ صحابہ کرام کے بارے میں ڈیسیزن طے کرتے ہیں کہ ان کو یہ کرنا چاہیے تھا, ان کو یہ کرنا چاہیے تھا, اور میں ہوتا تو میں فلاں کے ساتھ ہوتا اور فلاں کے ساتھ نہ ہوتا. ارے بھائی تو ہے کون؟ تو 3 میں ہے کہ 13 میں ہے؟ میں اسی لیے بعض علماء نے کہا آج کل جو نعتیں پڑھی جاتی ہے نا, ایک صاحب نے نعت پڑھی کہ میں نبی کے دور میں ہوتا تو بدر میں ہوتا, تو احد میں ہوتا, تو خندق میں ہوتا, تو میں بلال کی طرح یہ کر لیتا, تو میں وہ کر لیتا. علماء نے کہا کہ ایسی تمنا نہیں کرنی چاہیے, ایسی تمنائیں بھی نہیں کرنی چاہیے کہ میں نبی کے دور میں ہوتا تو یہ کر لیتا. کیا معلوم, ہم لوگ تو کمزور ایمان والے لوگ ہیں, کیا پتا نبی کے دور میں ہم ہوتے تو صحابہ کرام جیسے مضبوط ایمان والے ہم نہ ہو پاتے, اور انہوں نے جو تکلیفیں سہلی ایمان کے لیے, اللہ نہ کرے کہیں اس دور میں ہم ہوتے اور ہم وہ تکلیفیں برداشت نہ کر پاتے اور ہمارا ایمان ہمارے ہاتھ سے چلا جاتا ہوتی تو بہت گھاٹے کا سودا ہو جاتا. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ایسی تمنا بھی نہیں کرنی چاہیے. جس کو صحابی بننا تھا وہ بن گیا, یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. نبی نے اللہ نے اپنے نبی کے ساتھیوں کو چن لیا. اب قیامت کی صبح تک ویسے لوگ پیدا نہیں ہو سکتے. اس لیے کسی صحابی کی جگہ اپنے آپ کو کھڑا کر کے کہنا کہ میں ہوتا تو یہ کرتا, یہ بڑی بدتمیزی کی بات ہے, بڑی گستاخی کی بات ہے میرے پیارے ساتھیوں. اس کے بعد
آخری بات ہم بیان کر کے بات ختم کریں گے. اللہ نے آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان کیا. قرآن میں ان کا نام تو نہیں آیا, لیکن تفسیر کی روایات میں ان کا نام بتایا گیا. ایک بیٹے کا نام حابیل تھا, ایک بیٹے کا نام قابیل تھا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا. اور اے نبی آپ پڑھ کے سنا دیجیے آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ. جب ان دونوں بیٹوں نے قربانی پیش کی, فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. ایک بیٹے کی قربانی قبول ہو گئی, دوسرے کی قبول نہیں ہوئی. قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ. تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے اپنے بھائی سے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا. قال انما يتقبل الله من المتقين. تو دوسرے بھائی نے کہا کہ بھائی اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی اور میری قبول ہوئی تو اس میں میری کیا خطا ہے؟ اللہ تعالیٰ قربانی میں تقوی دیکھتا ہے, تقوی کے اکارڈنگ اللہ تعالیٰ قربانیوں کو قبول کرتا ہے. یہ دنیا کا پہلا کلیش ہے, آدم کی اولاد میں پہلا ٹکراؤ ہو رہا ہے, اور اس کلیش کی وجہ کیا ہے؟ حسد ہے. تیری قربانی قبول ہوگی, میری نہیں ہوئی. بنی آدم کے درمیان پہلا جو کلیش ہوا ہے, پہلا جو جھگڑا ہوا ہے, بلکہ پہلا جو مرڈر ہوا ہے وہ حسد کی وجہ سے ہوا ہے. حسد کی آگ جب لگتی ہے تو آدم کے 2 بیٹوں کو لڑا دیتی ہے. حسد کی آگ جب دل میں پیدا ہوتی ہے تو یعقوب کے 10 بیٹوں کو 2 بیٹوں کے خلاف کھڑا کر دیتی ہے, اور یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی لے جا کے کنویں میں چھوڑ دیتے ہیں. حسد کی آگ جب پیدا ہوتی ہے تو یہودی اللہ کے آخری نبی کو زہر تک دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں, حسد کی آگ سے اپنے دامن کو بچاؤ. یہ دنیا کی سب سے خطرناک برائی ہے, سب سے واہیات برائی ہے یہ حسد کی آگ. قابیل نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا. حابیل نے کہا کوئی بات نہیں, میری قربانی قبول ہوئی, تیری نہیں قبول ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اللہ تو تقوی والوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے. قال لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین. حابیل نے کہا میرے بھائی قابیل, اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے گا میں تجھے قتل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھوں گا. جب 2 لوگ آپس میں لڑائی کرتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ایک قتل ہو گیا اور دوسرا بچ گیا تو قتل ہونے والا بھی جہنم میں جائے گا, قتل کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا. کیوں؟ کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہ رہے تھے. تو حابیل نے کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے گا تو میں تو یہ کام نہیں کروں گا, میں ڈیفینس تو کروں گا مگر میں تجھے قتل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھوں گا. اس کے بعد بہرحال قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا, اور یہ پہلا مرڈر تھا آدم کی اولاد میں, جو پہلا قتل تھا قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا کیا تھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت تک جتنے مرڈر ہوتے رہیں گے ان سب کا گناہ قابیل کے سر پہ جائے گا. کیوں؟ اس قتل کی شروعات اسی نے کی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ برائی کی اسٹارٹنگ کرنا, برائی کا آغاز کرنا, برائی کی فاؤنڈیشن رکھنا, یہ برائی سے بڑا گناہ ہے. اگر آپ کے ذریعے گناہ کی شروعات ہو رہی ہے تو یہ بہت غلط بات ہے. اس سے بڑا پاپ کچھ نہیں ہو سکتا. قیامت تک جتنے مرڈر ہوں گے سب کا گناہ قابیل کے سر پہ جائے گا. اچھا, قابیل نے جب قتل کر دیا اپنے بھائی کو تو اس کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس کو دفن کیسے کروں, اس کا کیا کروں, اس کی لاش کا کیا کروں, اس کی ڈیڈ باڈی کا کیا کروں. اللہ نے فرمایا فبعث اللہ غرابا یبعث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ. اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا, ایک کوا اپنے دوسرے کوا بھائی کو زمین میں گڈھا کھود کے دفن کرتا ہے. تو قابیل یہ منظر دیکھ کے کہتا ہے یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب, ہائے میری بربادی, میں اتنا گیا گزرا ہو گیا, اس کوے کے جیسا بھی نہ ہو سکا. فاواری سوءۃ اخی, اور اپنے بھائی کی لاش کو کیسے دفن کیا جائے یہ بھی مجھے کوا سکھا رہا ہے. فاصبح من النادمین, اور قابیل کو اپنے اس کرتوت پر بہت شرمندگی ہوئی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنا دیا, من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. کسی ایک انسان کی ہتیا کرنے والا, کسی ایک بے گناہ کو قتل کرنے والا پوری انسانیت کا قاتل مانا جائے گا. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا, اور ایک انسان کی جان بچانے والا پوری انسانیت کی جان بچانے والا مانا جائے گا. قرآن کی یہ آیت کاش میڈیا کے ان لوگوں تک پہنچے اور اسلام کو آتنکواد اور ٹیررزم کے ساتھ جوڑنے والے ان بد نصیب لوگوں تک پہنچے جو آج اسلام کو ایکسٹریمزم اور ٹیررزم اور آتنکواد کے ساتھ جوڑتے ہیں. قرآن کی آیت بتا رہی ہے اسلام
جان بچانے کی تعلیم دیتا ہے، جان لینے کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر الو کو دن میں سورج نظر نہ آئے، روشنی نظر نہ آئے، تو اس میں سورج کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آج ایک ون سائیڈڈ نظر سے اسلام کو دیکھا جاتا ہے۔ اسلام کے نام پہ کوئی غلط حرکت کرے، ابھی جو امریکہ کی جو فائل ریلیز ہوئی ایپسٹین فائلز کے نام سے، جو جیفری ایپسٹین کے کالے کرتوت دنیا کے سامنے آئے، یہ جیفری ایپسٹین یہودی تھا۔ اگر یہ مسلمان ہوتا تو دنیا کا کیا حال ہوتا، کیا ری ایکشن ہوتا، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس کو لوگ کہاں کہاں تک جوڑتے اور اس کو بنیاد بنا کے قرآن کو کتنی گالیاں دیتے اور ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنی انگلیاں اٹھاتے، ہم سمجھ سکتے۔ لیکن جب وہ ایک یہودی کی حرکت تھی، دنیا ایک دم سائلنٹ ہوگی کہ نہیں صاحب یہ تو یہودی آدمی تھا۔ تو یہ دنیا کا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے اور یہ چلتا رہے گا، یہ قیامت کی صبح تک چلتا رہے گا۔ اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں چلتی رہیں گی، مگر قرآن کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اسلام کو لوگ بدنام بھی کر رہے ہیں اور اسلام الحمدللہ پھیل بھی رہا ہے۔ ایک بڑی تعداد آج بھی اسلام قبول کر رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کا دہشت گردی کے ساتھ اور آتنکواد کے ساتھ اور کسی بے قصور کی ہتیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیت اس بات کی دلیل ہے۔ اور یہ چند آیتیں آپ کے سامنے چھٹے پارے کی پیش کی گئی، انشاءاللہ کل ہم 7ویں پارے کی آیت آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں قرآن کریم کی نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم میں ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق دے اور ہمیں ایمان پر قائم و دائم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا